جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی اسد رضا صاحب نے فرمایا کہ حضرت آدم اور پہلا شخص دنیا میں وہ ایک ہی نہیں ہے. جی. تو قرآن پاک میں جا بجا اللہ پاک کا حضرت آدم کے بارے میں بیان اور مکالمہ ان سے اور جنت میں ان کا ہونا اور جنت سے نکالا جانا اور ان میں حضرت آدم کا جسد بنانے کے بعد ان میں اپنا حکم روح پھونکنا. جی. اگر یہ حضرت آدم اور یہ پہلا انسان ایک ہی نہیں تھا جی. تو کیا حضرت آدم کو پہلے بنا کے زمین سے بھیج دیا گیا اور پھر واپس جنت میں بلایا گیا, یا پھر جنت میں یہ پروسیسنگ ہوئی ساری ان جو ارتقاء کے سارے مراحل بیان فرما رہے ہیں انصر رضا صاحب, وہ جنت میں ہوئے اور پھر جنت میں جب وہ اس قابل ہوئے کہ وہی یا نبوت کا بار اٹھا سکے تو ان کو نبوت دی گئی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ خلیفہ ہونے کے لیے عوام کا ہونا ضروری ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. عوام خلیفہ اور بادشاہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. خلیفہ ہونے کے لیے عوام کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے مالک کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ خلیفہ مالک کا ہوتا ہے, عوام کا نہیں ہوتا. کہ ایک جیسے خلفائے راشدین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے, تو ان کی تقرر کے لیے نبی کا ہونا ضروری تھا. اگر کوئی بھی شخص دنیا میں موجود نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے تو وہ بالکل عین ممکن ہے, بالکل سینس بنتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنا خلیفہ کسی شخص کو کسی نبی کو بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا ہو, اس ارریسپیکٹو آف کہ اس دنیا میں کوئی آدمی موجود ہے یا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. انصر صاحب کو دعوت کے دو سوالات کے جواب دیں. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال تھا کہ حضرت آدم زمین وہ پہلے انسان ہیں یا پھر وہ نبی ہیں. اچھا, اور ان کا قرآن ایک ہی کنٹینیوشن میں یہ بات ہے. جی جی. اور میرے بھائی اگر آپ قرآن کریم کی مختلف آیات کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بات بیان کی ہے. میں آپ کو آیات بتاتا رہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے. جو چیپٹر 71 ہے اس کی آیت 14-15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ڈفرینٹ فارمز کے اندر اور مختلف بدلنے والی حالتوں میں پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیک وقت نہیں پیدا کر دیا بلکہ مختلف طریقے سے مختلف حالتوں میں مختلف سٹیجز پہ پیدا کیا ہے. سورت نمبر 15 ہے, آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن کو پیدا کیا ہے جو آگ کے برستے ہوئے جو گولے تھے ان سے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمین کے ارد گرد یہ جو آکسیجن کا اور اوزون کی لیئر ہے وہ نہیں تھی, تو سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز تھیں وہ زمین کے اوپر پڑتی تھیں, بلاسٹ کرتی تھیں, جس کے وجہ سے یہاں پہ وہ جرثومے جو ہیں وہ بنے ہیں. پھر سورت 24 آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. اسی طرح سورت 25 آیت کی 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی سے بنایا. پھر آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. تو پہلے کہا کہ پانی سے بنایا, پھر کہا مٹی سے بنایا. اسی طرح سورت نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے اور پھر تم زمین میں پھیل گئے. پھر بتایا ہے کہ کلے سے بنایا. سورت 6 آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تم کو کلے سے بنایا. اور پھر یہ کہ سورت نمبر 32 آیت نمبر 8 میں بھی کلے کا ذکر ہے. سورت نمبر 38 آیت نمبر 72 میں بھی کلے کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کے خلاصے سے بنایا. پھر اور سورت نمبر 23 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کلے کے ایکسٹریکٹ سے بنایا ہے. پھر اس کو سورت نمبر 37 آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ ہم نے تم کو کوہیسو کلے یعنی چپکنے والی مٹی سے, ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے, ایک چپکنے والی مٹی ہے, ایک ڈسٹ ہے, پھر پانی ہے, اور رنگنگ کلے. سورت نمبر 15 آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو خشک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. پھر فرمایا سورت نمبر 71 آیت نمبر 18 میں کہ ہم نے تم کو زمین سے سبزیوں کی طرح اگایا. اور پھر سورت نمبر 16 آیت نمبر 5 میں اور سورت نمبر 36 آیت نمبر 78 میں
اور سورت 75 آیت نمبر 38 میں یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو سپرم سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا. تو یہ مختلف جو صورتحال ہے، مختلف جو سٹیجز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر یہ فرمایا ہے سورت 96 آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے. تو یہ ساری مختلف سٹیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ایوولوشن کے ذریعے انسان کی تخلیق کی ہے. ایک دم سے نہیں ہو گیا انسان. اب باقی بات رہے گی کہ وہ جنت کون سی تھی. تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بنایا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہا کہ زمین میں بنایا اور بھیجیے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ غلط بیانی نہیں کرتا کہ کہے ادھر کی اور کہے ادھر کی. خدا نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو وہ جنت جو تھی وہ زمین پہ ہی تھی، آسمان پہ نہیں تھی. اور جب انسان کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ایسی صورتحال ایک لمبے عرصے تک رہی ہے جس میں اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ وہ شعور نہیں تھا نا. اس لیے کھانا پینا تھا ملتا. لیکن جب انسان عقلی اور شعوری طور ذہنی طور کے اوپر ترقی یافتہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنی ضروریات کا احساس ہوا ہے، اس وقت پھر اس کو کھانے کی، کمانے کی، زراعت کی، ساری باتوں کی پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ خلیفہ کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خلیفہ کہا ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد میں نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب سربراہ نہیں ہے. اس کا لفظی مطلب ہے کہ اپنے پیش رو کے کام کو آگے بڑھانا، یا جو اس کو کام تفویض کیا گیا ہو، اسائن کیا گیا ہو، اس کام کو وہ لے کر آگے بڑھے. خلیفہ اپنا ایجنڈا اور اپنا منشور لے کر اس کو نافذ نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف وہ بات کرتا ہے جو اس کو کہی گئی ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کے پیش رو نے کی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کام اسائن کیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل دو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ میں اس میں بدلوں، کوئی تبدیلی کروں قرآن کے اندر، کیونکہ قرآن میں تبدیلی کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا اس کو آگے پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جاتا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں. چنانچہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور کے اوپر یہ کام کرتے ہیں کہ جو خدا نے کہا ہوتا ہے اس کو آگے پہنچاتے ہیں. لیکن اگر انسان ہوں گے نہیں تو پہنچائیں گے کس کو؟ اس لیے پہلے آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہیں کہا جو پہلا انسان تھا، بلکہ وہ پہلا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کی، اس کو الہام کیا، اور پھر اس کو کہا کہ اب لوگوں کے اندر یہ شریعت جو ہے نا اس کو نافذ کرو، اس کا ان کو پیغام دو. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. صرف غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ خلیفہ کے مطلب سے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سربراہ، تو یہ غلط بات ہے. جزاک اللہ.